تو فرماتے ہیں کہ بس کر، اپنے قلم سے جو ہے آپ مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے قلم رک جا، بس کر، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میرا یہ انداز نہیں ہے کہ میں شاعری کے جو ہے فن شاعری کے جوہر لوگوں کو دکھاؤں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میرا انداز نہیں ہے، بلکہ انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے کافی ہے۔ ہمارا جو ہے مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس فقیر کا مقصد رسول اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، شاعری کے فن اور شاعری کے جوہر دکھانا میرا جو ہے کام نہیں ہے، اور یہ تو میرے احبا اور ناطق کا مجھ سے جو ہے عرض تھی، مجھ سے جو ہے حکم تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ حضرت وقار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے محبین میں سے احبا اور ناطق ہوا کرتے تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے یہ عرض کی کہ امام اہل سنت لوگوں نے 3 زبان میں جو ہے رسول اللہ کی مدح کی ہے، شاعری جو ہے 3 زبانوں میں کی ہے، ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں، بار بار عرض کرا، بار بار عرض کیا کہ حضور ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ خدا را آپ ایسا کلام لکھ دیجئے جس میں 4 زبانیں شامل ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ 4 زبانوں میں کلام بھی لکھا اور اس کو کلام کو لکھنے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا اور ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اسی طریقے سے قال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلی حضرت امام عشق محبت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی محبت و عقیدت کا اظہار 4 زبانوں میں اس والہانہ انداز میں فرماتے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کا تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ پھر آگے اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ الروح فدا کا فزد حرقا، یک شعلہ دگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جا۔ پھر آگے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ بس خامہ خام نوائے رضا، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت 4 زبانوں میں اس نعت پاک کو تحریر فرماتے ہیں، اور اس کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ بس خامہ خام، اپنے قلم کو جو ہے کہتے ہیں بس کر، رک جا، تیرا قلم چلتا رہے گا لیکن رسول اللہ کی مدح و ثنا مکمل نہیں ہو پائے گی، رسول اللہ کی مدح و ثنا مکمل نہیں ہو پائے گی۔ حضرات دی وقار سرکار اعلی حضرت کے زمانے تک اور آج تک بھی دنیا شاعری میں کسی بھی شاعر نے آج تک جو ہے کسی شخص نے بھی 4 زبانوں میں جو ہے کوئی کلام نہیں کہا۔ یہ امام اہل سنت کا کمال ہے، جتنوں نے کہا 3 زبانوں تک ہی کہہ سکے۔ امام اہل سنت کا علم اور فضل و کمال کا عالم یہ کہ امام اہل سنت نے جب نعت مصطفیٰ کہی تو اس کو بھی 4 زبانوں میں جو ہے آپ نے اس کو 4 زبان آپ نے ایک ہی شعر میں 4 زبان استعمال کر، اور آخر میں جب آپ مقطع کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بس کر، اپنے قلم سے جو ہے آپ مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے قلم رک جا، بس کر، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میرا یہ انداز نہیں ہے کہ میں شاعری کے جو ہے فن شاعری کے جوہر لوگوں کو دکھاؤں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میرا انداز نہیں ہے، بلکہ انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے کافی ہے۔ ہمارا جو ہے مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس فقیر کا مقصد رسول اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، شاعری کے فن اور شاعری کے جوہر دکھانا میرا جو ہے کام نہیں ہے، اور یہ تو میرے احبا اور ناطق کا مجھ سے جو ہے عرض تھی، مجھ سے جو ہے حکم تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ حضرات دی وقار اعلی حضرت امام اہل سنت کے محبین میں سے احبا اور ناطق ہوا کرتے تھے، انہوں نے اعلی حضرت سے یہ عرض کی کہ امام اہل سنت لوگوں نے 3 زبان میں جو ہے رسول اللہ کی مدح کی ہے، شاعری جو ہے 3 زبانوں میں کی ہے، ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں، بار بار عرض کرا، بار بار عرض کیا کہ حضور ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ خدا را آپ ایسا کلام لکھ دیجئے جس میں 4 زبانیں شامل ہیں۔
تو اعلی حضرت نے وہ 4 زبانوں میں کلام بھی لکھا اور اس کو کلام کو لکھنے کی وجہ بھی بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ بس خامۂ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ اور ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا. اسی طریقے سے آج میرے احبہ اور ناطق حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ماشاءاللہ کمال کے عالم دین ہیں، زبردست مفتی ہیں. آپ حضرات ان کی قدر کیجئے، یہ آج آپ کے پاس ہیں. حضرات ذی وقار نعمت کا اندازہ اور نعمت کی قدر نعمت کے چلے جانے کے بعد ہوا کرتی ہے. حضرات ذی وقار یہ مفتی زبیر صاحب رضوی آپ کے مابین تشریف فرما ہیں اور ماشاءاللہ کمال کے عالم ہیں، کمال کے عالم ہیں. میں نے ان کے ساتھ کئی جلسوں میں میرا ساتھ رہا اور میں نے ان کو بارہا دیکھا کہ آپ فتاوی رضویہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور مختلف تصانیف اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور برجستہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، برجستہ اس کا آپ کی بنگلہ زبان میں ترجمہ کرتے ہیں. حضرات ذی وقار ترجمہ کرنا کوئی عام کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، آپ اس کو ہلکا نہ جانیے. حضرات ذی وقار ترجمہ اتنا نازک مرحلہ ہے، اتنی نازک شے ہے کہ اگر کوئی غلط ترجمہ کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کیوں کیا؟ کیونکہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ سے پہلے والے بعض حضرات نے قرآن کریم کا اردو زبان میں جو ترجمہ کیا ہے وہ کفر آمیز ترجمہ کیا، کفر سے بھرا ہوا ترجمہ کیا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کنز الایمان کی ترجمۃ القرآن آپ نے تحریر فرمایا. اس کی میں 1-2 مثال آپ کو دیتا چلوں. حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم. اب اس کا بعض حضرات نے ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے مذاق کرتا. معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ، نعوذ باللہ. کہا کہ ایک ترجمہ کیا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، بعض نے ترجمہ کیا کہ اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. بتائیے ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے؟ بعض نے ترجمہ کیا کہ اللہ ان سے دل جوئی کرتا ہے. معاذ اللہ، العیاذ باللہ. نقل کفر نباشت. حضرات ذی وقار حضرت آئیے قرآن سے پوچھیں کہ استہزاء کرنا، مذاق کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ مذاق کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ بقرہ شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے جب فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے گائے ذبح کرنے کا حکم فرما رہا ہے، تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ ان کی قوم نے جواب دیا اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے دل جوئی کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ کن جواب سماعت کیجئے. حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے. حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، اور یہ کہتا ہے، یہ خبیث کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے. العیاذ باللہ. نقل کفر نباشد. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیے. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کر کر قلم توڑ دیا، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالی ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. اس لفظ استہزاء کا ترجمہ اردو زبان میں شان الہی کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اعلیٰ حضرت نے اسی لفظ کو اتنے خوبصورت انداز میں اردو زبان میں استعمال فرمایا اور آگے فرمایا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق. حضرات ذی وقار، ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں. قرآن کریم میں آیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو بعض جاہلوں نے، پڑھے لکھے جاہلوں نے، بے نور علم والوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی مکاری کرتا. معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ ان سے مکاری کرتا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کی مکاری اور اللہ کی مکاری. اللہ بہترین مکار ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کی مکاری عیاری، ان کی مکاری عیاری منصوبہ بندی اور اللہ کی خفیہ تدبیر. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کی مکاری عیاری اور ان کی جو ہے سازشیں. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ کی خفیہ تدبیر. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بے شک اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا.